نہیں ملتی ہیں۔ میرے بھائی، یہی لڑائی ہے مجلس کی۔ ہم اس لڑائی میں آپ کا تعاون چاہتے ہیں، ہم اس لڑائی میں آپ کی دعائیں چاہتے ہیں، اور آپ کا تعاون اور دعائیں شامل حال رہے گی تو انشاءاللہ تعالی یقیناً یہ جو پسماندگی ہے اس کو ختم کریں گے، ایک نئے دور کا آغاز کریں گے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کشن گنج میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کیمپس کا مسئلہ آیا، اختر الایمان صاحب کو میں نے کہا یہ دلی بی جے پی کی سرکار ہے، وزیر فروغ انسانی وسائل پرکاش جاوڈیکر سے جا کر ہم نے ملاقات کی اور کہا کہ سر آپ منتری ہیں، کیوں ناانصافی کر رہے ہیں ہم سے سیمانچل کے علاقے سے؟ یہاں جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کیمپس ہے وہ بند ہونے کے دہانے پر آ گیا۔ ہم نے نمائندگی کی، ابھی پھر کریں گے انشاءاللہ تعالی، پھر لڑیں گے جا کر انشاءاللہ تعالی۔ اس کیمپس کو برقرار رکھنا ہے، اس کیمپس کو مضبوط کرنا ہے، اس کیمپس میں اور کورسز کا آغاز کرنا ہے۔ دوسری بات کہ سیکولرزم کی باتیں کرنے والی کانگریس، جب بہار کا الیکشن آیا تو موہن بھگوت نے ایک بیان دیا تھا کہ بیک ورڈ کلاسز کا ریزرویشن ختم کر دیا جائے گا، بڑا طوفان اٹھا تھا، ہم سب نے مذمت کی اس بیان۔ مگر میرے بھائی، کیا آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ کیسے جس شخص نے کانگریس میں اپنے 50 سال گزار دیے، جس شخص کو ہندوستان کا صدر جمہوریہ بننے کا اعزاز حاصل ہوا، وہ راشٹرپتی بنا اس ملک کا، اور جب آر ایس ایس کی طرف سے دعوت نامہ آ جاتا ہے تو پرنب مکھرجی دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں ناگپور کو چلے جاتے ہیں، آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر پر چلے جاتے اور جا کر تقریر کرتے ہیں، اور تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان انویڈر کا لفظ استعمال کیا، یہ حملہ ہم کہاں کے حملہ؟ اور پھر موہن بھگوت کی موجودگی میں آر ایس ایس کے بانی ہیگڈیور کی تعریف میں کلمات لکھتے ہیں۔ یہی موہن ہیگڈیور نے کہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان سانپ کی طرح۔ اور پھر کیا ہوا؟ کانگریس کے صدر راہل گاندھی نے افطار کی دعوت دی، برسوں کے بعد ان کو افطار یاد آیا، غیر افطار کی دعوت دی تو پرنب مکھرجی کو افطار کی دعوت میں بلایا۔ جس شخص نے آر ایس ایس کے کوارٹر پر جا کر آر ایس ایس کی تعریف کی، اس کو راہل گاندھی نے افطار کی دعوت میں بلایا۔ روزہ ہم رہتے ہیں اور جو آر ایس ایس کی تعریف کرتا ہے اس کو بازو بٹھا کر اس کو اپنا ساتھ فوٹو کھنچواتے۔ میرے بھائی، یہ سیکولرزم کو استعمال کیا جاتا ہے ہم کو دھوکہ دینے کے لیے۔ دوسری طرف یہاں نتیش کمار ہے۔ نتیش کمار تو بڑے بڑے باتیں کرے تھے کہ اب ہم زندگی بھر نہیں جائیں گے بی جے پی کے پاس۔ یہی کہا تھا سیمانچل میں آ کر، مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے، ہمارے جو ہندو بھائی سیکولر ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کہا، مگر موقع ملا تو فوراً لاٹھی مار، موقع ملتے ہی مودی کے پاس چلے گئے۔ اور آج کا اخبار میں بیان آیا کہ نہیں میں سیکولرزم پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اگر سیکولرزم پر کمپرومائز نہیں ہے تو پھر بہار میں اتنے فسادات کیوں ہو رہے ہیں بتاؤ نتیش کمار؟ اتنے فساد کیوں ہو رہے ہیں بتاؤ بہار میں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں، ملک کے کونے کونے میں گائے کے نام پر معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، کبھی مسلمان کو تو کبھی دلت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب تو حد ہو گئی۔ اتر پردیش کے ہاپور مقام میں وہاں پر قاسم کو مارا گیا، اتنا برا مارے قاسم کو، اتنا پیٹا قاسم کو کہ جب مارنے والے مار کر تھک گئے تو قاسم کی آخری سانسیں تھیں
قاسم نے کہا کہ بھیا مجھے ذرا پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو، تو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے، اور ویڈیو ریکارڈ کرتے وقت کسی نے کہا کہ اس کو پانی مت پلاؤ، آپ پانی میں نہیں پلاؤ۔ اور جب قاسم مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو دو ہاتھ دو پیر پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے کر جاتے۔ کیا یہ ہوگا ہمارے ملک؟ ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے؟ سمیع الدین نامہ ایک 65 سالہ بوڑھا مار مار کر اس کو زخمی کر دیا۔ ایک 65 سال کے بوڑھے کو جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا، اور جب وہ دواخانے میں زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا تھا، کوئی سیکولر پارٹی کے لوگ نہیں گئے سمیع الدین کا علاج کرانے کے لیے۔ سمیع الدین کے گھر کے لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ میں نے پوچھا کیا ہے؟ تو بولا کہ ہاں یہ واقعہ ہوا۔ میں نے کہا بالکل کروں گا، اور ان سے کہا کہ اگر ضرورت پڑی، اگر ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں تو تم حیدرآباد کو لے کر آؤ، یہاں پر ان کا اچھا علاج کروانے کے لیے میں تیار۔ مجلس نے میرے بھائی سمیع الدین صاحب اتر پردیش کے صدر شوکت صاحب سے کہا کہ آپ جائیے، اور سمیع الدین صاحب کے علاج کے لیے 1 لاکھ روپیہ ہم نے جمع کروایا دواخانے۔ وہ قاسم جو شہید ہو گیا تھا، اس کی بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ لو، ہم سے یہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے ان کو 50,000 روپئے دیے، کہا کہ چلو زندگی میں ہم اور ضرورت پڑی کریں گے، مگر فی الوقت آج تم مصیبت اور مصائب کے عالم میں ہو، یہ کام ہم نے کیا۔ مگر میرے بھائی، سیکولرزم کے نام پر بھیک مانگنے والے کہاں ہیں؟ ہم پر الزام لگانے والے کہاں ہیں؟ بتائیے آپ۔ یقیناً آج ملک میں ماحول کچھ اور ہے، نفرت کی فضائیں میں اضافہ ہو چکا، نفرت کی فضاؤں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ مگر مجھے آپ سے ہی کہنا ہے کہ نفرت کی فضاؤں کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب آپ کی اور سے آپ کے نمائندے کامیاب ہو کر جائیں گے، یہی نفرتوں کا خاتمہ کر سکیں گے۔ نفرتوں کا خاتمہ انصاف سے ہوگا اور محبت سے ہوگا۔ میں آپ سے ہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ ایک